بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ کیا چاند اور سورج نے بھی گناہ کیے تھے جو ان کو اتنی بڑی سزا ملے گی کہ انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ یہی نہیں بلکہ ستاروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسا کیوں کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا یہ بیان مبارک سننے اور جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ شکریہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس کو اس بارے میں شک ہو کہ وہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اس سے یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، کہہ دو جو تمہاری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نہروں سے مسرور ہوگا، جنت کی حوروں سے مسرور ہوگا، جنت کے اوپری بالا خانوں میں ہوگا، اور جو تمہاری اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کے گہرے کھڈوں میں جائے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ اور غلاظت ہوگی۔ اور تمہیں یہ مبارک تلاوت کر لینی چاہیے تاکہ کوئی شک کی بات نہ رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمر بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف معشور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حدیث ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ عزت شمس کو اور پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنے گی۔ وہ کہے گا، ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتہ کی شکل حضرت عزیز علیہ السلام جیسی ہوگی اور ایک فرشتہ کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے پشتون کو بیل کی سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات، سورہ ید سالون اور سورہ شمس نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ازل نجوم میں انگ درد کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی ہو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا
اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب زیادتی اونٹنیاں چھٹتی کریں، اور جب دریا جھم کے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی، اور آسمان ٹوٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل کی طرح ہوگی، اور کبھی وردہ کدخان اور کبھی واہیا کی طرح ہوگی، اور آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے گھر جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کی ٹیڑھی نہیں، جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، پھر آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کریں گے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس رات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام نے اسے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا۔ جتنے عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی، ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑوں، گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا، نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا، تیرے لیے اور بھی بہت ہی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گا، واللہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سا حسین نہیں دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ قیامت والے دن ہم تمام مسلمانوں کو وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدقے جنت عطا فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس دنیا میں اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور میرے فلسطینیوں بہن بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔